ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں سلمان نام کا ایک جوان رہتا تھا۔ سلمان نماز پڑھنے والا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا اور لوگوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ ایک نیک انسان ہے۔ لیکن اس کی ایک بری عادت تھی، اسے بہت جلدی غصہ آ جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ اپنا آپ کھو دیتا اور بعد میں پچھتاتا۔ سلمان کے والد اکثر اسے سمجھاتے تھے کہ غصہ شیطان کا ہتھیار ہوتا ہے، لیکن سلمان یہ بات سمجھنے کے باوجود اپنے غصے پر قابو نہیں پا پاتا تھا۔ بازار میں اگر کوئی اس سے تیز بات کرتا تو وہ بھی بلند آواز میں جواب دیتا۔ گھر میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ سختی سے بولتا۔ اس وجہ سے لوگ اس سے کتراتے تھے۔ ایک دن جمعے کے دن مسجد میں امام صاحب نے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا، تیز انسان وہ نہیں جو لوگوں کو گرا دے، بلکہ اصل تیز وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یہ بات سلمان کے دل کو لگ گئی، لیکن پھر بھی اس نے سوچا کہ غصہ تو فطری چیز ہے، اس پر قابو مشکل ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد سلمان کا ایک بہت اہم امتحان تھا۔ صبح صبح تیاری کر رہا تھا کہ اچانک اس کا چھوٹا بھائی اس کی کتاب گرا دیتا ہے اور کچھ صفحے پھٹ جاتے ہیں۔ سلمان کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے بھائی پر چلانا شروع کر دیا اور سخت الفاظ کہہ دیے۔ اس کی ماں دوڑ کر آئی اور سلمان کو چپ کروایا۔ ماں نے بہت پیار سے کہا، بیٹا، غصہ صرف دوسروں کو نہیں، خود ہمیں بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ سلمان کو شرم محسوس ہوئی، لیکن اب جو ہو چکا تھا اس پر افسوس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسی رات سلمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے غصے کا علاج ڈھونڈے گا۔ وہ ایک بزرگ عالم کے پاس گیا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، غصہ آگ کی طرح ہوتا ہے، اگر وقت پر بجھا دیا جائے تو بچ جاتے ہو، ورنہ سب جلا دیتا ہے۔ انہوں نے سلمان کو کچھ نصیحتیں کیں۔ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ وضو کر لو، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور سب سے ضروری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد رکھو۔ سلمان نے ان باتوں پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ کچھ دن بعد اس کا امتحان تھا۔ سینٹر میں ایک لڑکا اس سے ٹکرا گیا اور اس کی پین گر گئی۔ پہلے تو سلمان کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصہ آنے لگا، لیکن اسے بزرگ کی بات یاد آ گئی۔ اس نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور گہری سانس لی۔ اس کا غصہ دھیرے دھیرے کم ہو گیا۔ اس لڑکے نے معافی مانگی اور سلمان نے مسکرا کر معاف کر دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ سلمان نے اپنے غصے کو شکست دی تھی۔ اسے دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سلمان اپنے آپ کو بدلنے لگا۔ اب اگر کوئی سخت بات کرتا تو وہ صبر کرتا۔ گھر میں بھی پیار اور نرمی سے بات کرنے لگا۔ لوگ جو پہلے اس سے دور رہتے تھے اب اس کی عزت کرنے لگے۔ ایک دن بازار میں ایک آدمی نے سلمان پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ سلمان کا دل زور سے دھڑکنے لگا، غصہ پھر ابھر آیا۔ لیکن اس نے اللہ کو یاد کیا اور چپ رہا۔ اس نے نرمی سے اپنی بات رکھی اور سچ سامنے آ گیا۔ لوگوں نے سلمان کے صبر کی تعریف کی۔ اس دن سلمان کو یقین ہو گیا کہ صبر اور خاموشی غصے سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ سلمان نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق دی۔ اب وہ دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرتا کہ غصہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ صبر اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام ہمیں غصے سے بچنے اور صبر اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے وہی حقیقت میں کامیاب ہوتا ہے۔